تو وہ بھی اب میں نے کہا کہ میں روم کی طرف دیکھوں، ہو سکتا ہے کوئی میں دیکھ پاؤں. اس نے مجھے میری یہ خواہش پوری کی کہ اپنا ہاتھ مجھے یوں دکھائے. Hi friends, this is Shehzad Sundu and you're watching Shades of Shaz. میں خود جب ڈاکٹر بن گیا، اپنی پریکٹس جو لائف میں آگے پریکٹیکل لائف میں آگے ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے جہاں پہ جاب کی ہے وہاں پہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی. جب میں فرسٹ جاب جہاں پہ کی تھی تو میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے میں نے وہ وہاں پہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیکھا. بتا دیں ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ہمارے سبسکرائبرز کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم ہے، اور ہوپ فلی آپ گھر پہ بتا کے آئے، اجازت پاؤں پر اگر آپ دیکھے آئے. تو پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اچھا، اس کے بعد مجھے یہ فیل ہونے لگا جہاں پہ بھی میں جاتا تھا کچھ میری آنکھ لگتی تھی تو کوئی چیز آ کے میرے اوپر بیٹھ جاتی تھی. اچھا جی، تو وہ مینس میں اگر سویا ہوا ہوں تو کوئی چھاتی پہ اگر مجھے آ کے بیٹھ جائے. سوتے ہوئے ہوتا تھا؟ سوتے ہوئے ہوتا تھا، اتنا وہ آ کے دباتا تھا. اب میں چاہتا تھا کہ میں آنکھیں کھولوں. میں اس کو اس طرح لوں گا کہ یہ وہ جو وہی میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کچھ کہتے ہیں وہ تھا. اب میں جب جیسے ہی جن لوگوں کو یہ ہوا ہے ایکسپیرینس، انہوں نے سبوں نے یہی کہا کہ یہ چیز جب آتی ہے تو آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اب یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ صرف چھاتی میں بیٹھنا نہیں ہے، اس میں سانس نہیں ہوتا تھا. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ یہ انگلی ہے نا، انگوٹھا، یہ میرے پیٹ میں یوں گھساتے تھے. آپ کا اپنا ان کا خود کا وہ فیل ہوتا تھا؟ وہ اتنا فیل ہوتا تھا کہ میں یوں کہتا تھا کہ میں بس میری آنکھیں جب یہ چیز آتی تھی نا کسی کو، مینس میرے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جن کو یہ چیز ہوتی ہیں، ان کو خود ان کا ایکسپیرینس ہے. یہ جب چیز آپ کو آگے لگتی ہے نا تو آپ تب تک آنکھیں نہیں کھولتے جب تک وہ یوں چھوڑتی نہیں ہیں. مطلب آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہو مگر ڈر سے آنکھیں بند ہوتی ہیں. ڈر سے میں یہ کہتا ہوں یہ ہاتھ اٹھا ہے تو میں اپنی آنکھ کھولوں. اچھا، آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ آنکھ کھول سکیں. اچھا، یس، آپ نیند میں یوں پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، ورد کرتے ہو، تب وہ ہاتھ ہلکا کر کے ہٹا دیتا ہے. تب وہ آپ آنکھ کھول کے پھر دیکھنا چاہیں تو وہ نظر نہیں آتی. اچھا جی، یہ ایکسپیرینس مجھے بہت دفعہ ہوا. آپ کے گھر پہ ہی ہوا؟ مجھے گھر پہ ہوتا تھا. میں کہیں پڑھنے جاتا تھا، اکیلا گھر ہے، کہیں اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں تو میں ان کے پاس گیا، وہاں پہ بھی ہوا. ان کے ساتھ اگر رہے تو؟ جی ہاں، میں سویا ہوا تھا، دن میں سویا ہوا تھا. اچھا، وہاں پہ میرے چھاتی پہ آ کے بیٹھ گیا. صحیح. یہاں کہیں پہ میں سویا ہوا ہوں تو آ کے میرا پیٹ دبانا شروع کر دیا. تو یہ والے جو ایپیسوڈز آپ کے ساتھ ہوتے رہتے تھے اکثر فریکوینٹلی ہونے لگے جی، اس کے بعد میں یہ کہتا تھا یار یہ چیز جو ہے نا بہت ڈراؤنی ہے، کیونکہ اتنا شدید مجھے درد ہوتا تھا. ایک بیٹھنے کا احساس، اتنا دباؤ ڈالتے تھے، اور کبھی کبھی پیٹ میں جو درد کا احساس جو دلاتے تھے، اپنی انگلیاں ڈال کے اگر کوئی آپ کو ابھی کرے تو آپ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ اگر مجھے کہتے تھے تو میں کہتا تھا وہ ہٹائے. تو اب میں ہٹانے کے لیے آنکھ کھولوں تو کھلتی نہیں تھی میری جب تک کہ وہ ہٹائے نا. اب میں سوچ رہا ہوں میری نیند نہیں ہے کیونکہ میں جاگ رہا ہوں، جاگنا چاہتا ہوں. اب یہ ہٹائے تو میں جاگوں. وہ لائک ہاں اس ٹرمینالوجی کو فرینڈز کہتے ہیں سلیپ پیرالسس، مگر سلیپ پیرالسس کی سمٹمز ڈفرینٹ ہیں. یہ جو بتا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. سلیپ پیرالسس اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ somebody is choking you، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور میرے ساتھ بھی تقریباً یہ 5-6 دفعہ ہو چکا ہے. اینڈ آئی تھنک سو دیٹ ہر کسی کے ساتھ یہ زندگی میں ہوا ہوگا. سلیپ پیرالسس تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جب آنکھ کھلتی ہے آپ اٹھ نہیں سک رہے ہوتے. ہاں، اور وہ آپ بالکل جو ہے، مگر یہ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. وہ انگوٹھا لگا کے اور یہ تکلیف دینا یہ بات. اب یہ پھر میں نے چیز تب نوٹ کی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز مجھے نیند دلا دیتی. مثال اگر نیند مجھے نہیں آ رہی، وہ چیز آگے میرے اوپر جیسے ہی بیٹھتی یا اپنا ہاتھ رکھتی نا تو میری آنکھیں ایسے غنودگی میں چلی جاتی. اچھا، اب یعنی کہ دبانے اور چوک کرنے کے علاوہ وہ ہاتھ رکھنا، اگر اپنا وہ ایسا دلا دیتی نا فوراً سے مجھے نیند آ جاتی. پھر آپ آنکھ نہیں کھول سکتے. میں فوراً سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آنکھ کھولیں گے نا آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا.
میں آپ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اچھا. اس کا اینڈ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل، نیو ہاسپٹل تھی، وہ ایک سنسان علاقے میں بنائی گئی تھی. بہت عرصے تک وہ خالی تھی ہاسپٹل، کیونکہ اس ہاسپٹل بنی تھی. ہم تو سوچتے کہ پتہ نہیں کب یہ بلڈنگ میں یہ کھلے گا. بہت عرصے تک بن کے انہوں نے چھوڑ. تو وہاں پہ کچھ جو پیون تھے یا چوکیدار وغیرہ تھے ان کو بھی ایکسپیرینس ہوا، پر مجھے انہوں نے نہیں بتایا جب تک مجھ سے نہیں ہوا. نیولی ہاسپٹل تھی، پیشنٹ کا ریشو بھی کم تھا. ٹھیک ہے. عید کے دنوں میں کیا ہوا کہ تیسری اس کے وہاں کے جو پی اینس تھے جی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کچھ ہے. یس. اب یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ہاسپٹل اب شروع ہو گئی ہے تو کوئی بھی جو ورکر ہے اپنا، تو وہ کیسے بتائے گا کہ اس ہاسپٹل میں یہ ہے، کیونکہ وہ تو نوکری سے فارغ ہو جائے گا. اچھا. اس کو پھر یہ کہیں گے کہ یار یہ یہاں کے افواہیں اڑا رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاسپٹل کے خلاف ہے. صحیح. تو اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو بتانا نہیں پڑتا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. ہم ابھی بھی اس کو نام نہیں لے رہے. بس ہاسپٹلوں میں جو بڑی بڑی سرکاری ہاسپٹل میں وہاں تو ہوتا ہی ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ڈیتھس بھی ہوتی ہیں، اور مگر یہ تو نہیں اسپتال تھی اس میں، مطلب یعنی کہ یہ پہلے سے ہی پزسڈ تھی. یس، پہلے سے نہیں تو تھی، پر پرانی بنا کے انہوں نے چھوڑ دی تھی. اچھا. بہت عرصے تک انہوں نے سیٹ اپ بنایا نہیں تھا کہ ایک ہاسپٹل اسٹارٹ کی جائے. صحیح. تو جب اسٹارٹ ہوئی تو میں ون آف دی ان میں امپلائی تھا. ٹھیک ہے. تو شروع میں اتنے پیشنٹ نہیں تھے. اب عید کے دن تھا، سارے ہاسپٹل ہم نے خالی کر دی تھی. تیسرے عید کے دن میں ایک دو پیشنٹ تھے تو میری ڈیوٹی لگی تھی. تو آلموسٹ ہاسپٹل خالی تھی، ایک دو پیشنٹ تھے سیریس، وہ اپنے روم میں بند تھے. تو رات کے تقریباً 1:30 بجے میں نے کہا یار میں جا کے سو جاتا ہوں. عید کے تیسرے دن ایک روم میں نے لائٹ اپنا جو بلب ہوتا ہے LED بلب وہ جل رہا تھا. میں بیڈ پہ کرواٹے لے کے، ہاسپٹل میں تو کسی کو نیند آتی نہیں، ریپلے ہوتا ہے، وہ بس ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ صبح ہو جائے اور میں بھی کچھ ایمرجنسی ہو جائے. ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کیا سونا ڈیپ ساؤنڈ سلیپ نہیں ہوتی ہے، لیٹ نہیں ہوتا ہے. کمرے سارے خالی تھے. میں جا کے اس روم میں بیٹھ گیا. اب کروٹیں لینا تھا، میں یوں لوں پھر کروٹ لوں. وہ کیا ڈاکٹرز روم تھا یا پیشنٹ روم تھا؟ اچھا. پیشنٹس کا جو پرائیویٹ روم ہوتا ہے پرائیویٹ روم تھا. ایک ہی بیڈ پڑا تھا اس میں. صحیح. اور ڈسپینسر اپنے ڈسپینسری میں تھے. صحیح. اور میں جا کے پیشنٹ کے روم میں جو خالی پڑا تھا لیٹ گیا. تو بہت ایسے دن میں کہہ رہا تھا یا اللہ تعالیٰ مجھے نیند دے دے، میں بے چینی کبھی عید کا دن تھوڑا فریش ہو جاؤں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ کچھ ایک اپنا جن کہہ لیں یا کوئی مخلوق کہہ لیں میرے پیچھے آ کے بیٹھ گئی. میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار میں تھوڑا لیٹ ہوں، کیا کروں. یوں میں نے کروٹ لے لی دیوار کی طرف. اب میں بلب کو دیکھنا شروع کر دیا. جس سے میں بلب، اچھا آپ اسی مریض کا جو بیڈ ہوتا ہے اس پہ سوئے ہوئے تھے آپ؟ بالکل ایگزیکٹلی اس پہ سویا ہوا تھا. یوں میں دیوار کی طرف پلٹا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا یار شاید میں سے اس کروٹ پہ نیند آ جائے. ٹھیک ہے. یوں میں نے نیند کرنے کی ابھی سوچا ہی تھا تو پیچھے کوئی آ کے میرے بیٹھ گئے. فزیکلی فیل کیا؟ ایگزیکٹلی نظر آ رہا تھا وہ. اب نظر جیسے یہ مخلوق جب آتی ہے نا تو آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا. یس. جب اس نے آ کے بیٹھا میں نے کہا کہ یار مجھے نیند تو آ ہی نہیں رہی. اب یہ آ کے بیٹھ گیا، میری آنکھیں بند کیوں ہو رہی ہیں؟ اب میں نے کہا اس دفعہ اس کو ضرور دیکھوں گا، کیونکہ میری آنکھیں تو فل بند نہیں تھیں. اور وہ بلب کو تو میں دیکھ بھی رہا تھا. اب وہ میرا بلب آہستہ آہستہ میری نظروں سے یوں گم ہونے لگ رہا تھا. میری نیند جیسے اسٹارٹ ہونے والی تھی ایسے سب. اچھا. اب آپ ہمت جمع کر رہے تھے کہ آج دیکھوں. یس فرینڈز، یہ مطلب ہمت کی ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ سی آئی ایم گیٹنگ گوز بمپس ہیئر. اور یہ ہی واز تھنکنگ دیٹ یہ آج اس کو دیکھے گا ضرور. تو بس میں نے یہ کوشش کی. میری آنکھیں بند، اگر میں سوچتا ڈر جاتا ہو سکتا ہے کہ میں کہتا آج میں سو جاتا ہوں، چلو یہ کچھ بھی ہے. پر میں نے کہا نہیں، میری تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. میں کس طریقے سے سونے لگا ہوں. ٹھیک ہے. بس میں نے پھر وہ آنکھیں جو بند ہونے جا رہی تھی نا، میں نے اس کو زور ہی کھولا
اور یوں میں نے کہا آج اچھا میں جب یہ چیز آتی ہے نا آپ پیرالائز ہو جاتے ہو. اگر کسی چیز اس نے ہاتھ رکھ دیا نا یا کسی بھی اپنا تو آپ پیرالائز ہو جاتے ہو. اوکے. اب اس نے نہ ہی میرے اوپر رکھا پیر نہ ہی پیچھے یا نہ انگلی رکھی, جسٹ مجھے ٹیک آ کے دی اس نے اپنے ٹیک سے یوں. اچھا. یس. اور یوں آ کے بیٹھ گیا جیسے کوئی تیماردار آ کے بیٹھتا ہے نا. ہاں. تیمارداری کے لیے کوئی بیڈ پہ آ کے برابر میں بیٹھتا ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ یار مجھے نیند آ جائے, تو پتہ نہیں کوئی کمرے میں ایسا تھا جو مجھے نیند دلانے کے لیے آگے بیٹھ گیا. ایگزیکٹلی میں خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا. میں نے کہا مجھے نیند آ جائے اور فوراً سے ایک چیز آئی وہ میرے پیچھے آ کے ٹیک دے کے یوں بیٹھ گئی جیسے کہ آپ کو نیند دلوا رہی ہو. ہاں بالکل. مجھے جیسے میں نے اس بات سن لی اور مجھے نیند دلانے کے لیے آ کے بیٹھ گئی پیچھے. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ تو یوں پیچھے آ کے بیٹھی جیسے کوئی اپنا آ کے بیٹھا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تو نہیں سونا, مجھے تو اس کو دیکھنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اب میں نے اس کو یوں آنکھیں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. آنکھیں وہ بھی میں ایسے ٹیڑھی کر رہا تھا تو وہ بھی میں. اب میں نے کہا کہ میں روم کی طرف دیکھوں, ہو سکتا ہے کوئی میں دیکھ پاؤں. اس نے مجھے میری یہ خواہش پوری کی کہ اپنا ہاتھ مجھے یوں دکھایا. اس نے ہاتھ میرا اپنا یوں دکھایا. ہاتھ. یس. وہ مطلب انسانی ہاتھ کی شکل میں تھا. یہ اب وہ سفید ہاتھ تھا بالکل. اچھا. بالکل ایسے سفید جیسے روشنی جیسا ہوتا ہے نا, صحیح ایسا ہاتھ تھا. اچھا. تو یوں پھر میں کچھ پڑھنے لگ گیا. میں نے کہا یا علی مدد یا علی مدد یا کلمہ پڑھنا. اب وہ جب یہ چیز آتی ہے تو آپ کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکلتے. وہ آپ نکال سکے تو نکال سکے. جب تک وہ چیز آہستہ آہستہ آپ رولنگ میں زبان کو لاتے ہیں تب جا کے وہ الفاظ نکلتے ہیں. تب اس نے جا کے جب وہ ہاتھ کتنی دیر تک ویزیبل تھا یا آ کے اور ہٹا دیا؟ بس اس نے مجھے میری جو خواہش تھی کہ میں اس کو دیکھوں, اس نے یہ میری خواہش بھی پوری کرنے کے لیے یہ مجھے ہاتھ دکھایا. اچھا. بالکل ایگزیکٹلی. اوکے. اور یہ اس کا یہ ہاتھ چمک رہا تھا جیسے روشنی چمکتی ہے اس طریقے سے چمک رہا تھا. اچھا. میں کہا چلو میں جو اس چیز سے اتنا وہ یوز ہو چکا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ چیزیں میرے اوپر بیٹھتی تھیں یوں دباتی تھیں, تو اس طریقے سے اتنا پریشان کیا تھا. میں نے کہا یہ تو میرے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح. اب ایک چیز نہیں ہوتی نا, صحیح, تو میں کہتا یار یہ چیز پتہ نہیں کیا ہے, میں ڈر گیا ہوں, یا میں نے کہا یہ چیز تو میں دیکھوں گا کیونکہ میں ہلا ہوں, یہ تو مجھے چیز اتنی تکلیف دیتی ہیں تو یہ تکلیف اب کچھ نہیں رہی میرے لیے. صحیح. تو پھر یہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے میرے اس کلمے پڑھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہٹایا تو میں روم کو دیکھنے لگا. اچھا. کروٹ بدل کے میں دیکھنے لگا کہ یہ کہاں جاتی ہے چیز. صحیح. فوراً سے وہ غائب ہو گئی. پھر یہ میں پھر وہ ڈسپنسر کے پاس گیا. پھر جا کے میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ چیز میں نے دیکھی ہے. اس نے کہا آپ نے تو دیکھی ہے پر دوسرے ڈاکٹر نے بھی دیکھی ہے, پر وہ بتا نہیں رہی کہ وہ بدنام نہ ہو جائے. ابھی آپ بات کر فیمیل ڈاکٹر. یس. اچھا. فیمیل ڈاکٹر کو بھی ایک ہوا تھا, اس کے پیچھے آ کے وہ چہل قدمی کر رہا تھا. صحیح. اور وہ فیمیل ڈاکٹر بھی ڈر گئی. بعد میں اس ڈسپنسر نے بتایا ایک فیمیل ڈاکٹر سے بھی یہ ہو چکا. اچھا. تو میری تصدیق تو اس ڈسپنسر نے کر دی. میں نے کہا میں نے ابھی تو دیکھا تو غلط نہیں دیکھا. صحیح. تو یوں پھر میں نے پھر اگلے دن جو اسٹاف تھا وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے. صحیح. اور وہ جو پیون میں نے جو آپ کو بتایا تھا اس نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے. He's a very busy man. ابھی بھی بڑی مشکل سے اپلیکیشنز دلوا کے ان کو اجازت دلوائی ہے کیونکہ دیر بھی ہو چکی ہے اور کھانا بھی ان کا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور دیکھیں فون وون نہیں آ رہا جی, کیونکہ یہ پیچھے ان کو ڈر ہے کہ ایف آئی آر نہ کر جائے تھانے پہ. So thank you very much ڈاکٹر صاحب. It was nice seeing you here. اور ہوپ فلی آپ اپنے بزی شیڈول سے ٹائم نکالتے رہیں گے. تو فرینڈس, دس از شہزاد زمرو سائننگ آف. فی امان اللہ.